السلام علیکم ناظرین۔ 14 اگست تجدید عہد وفا کا دن۔ پاکستان کے ہر شہر میں جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں بھی ایک شاندار دفاعی ساز و سامان کی نمائش منعقد کی گئی۔ رش اتنا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ عوام کا جوش و خروش دیدنی، ہر چہرہ پر مسرت، ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تو کچھ لوگوں نے سبز رنگ سے مزین کپڑے پہن رکھے تھے۔ آج کے دن پاکستانی عوام کے ساتھ موسم بھی بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، اسی لیے سرمئی بادلوں نے اسلام آباد پر سایہ کیے رکھا تاکہ ہم دھوپ اور گرمی سے محفوظ رہیں۔ یہ نمائش صرف ایک دفاعی شو نہیں بلکہ ہمارے دشمن کو ایک واضح پیغام بھی ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اور خاص طور پر یہ سب کچھ آپریشن بنیان مرصوص کے تناظر میں سجایا گیا، جو کہ حالیہ مئی میں ہونے والی پاک بھارت لڑائی کی جیتی جاگتی کہانی بیان کرتا ہے۔ بچے، بوڑھے، خواتین، جوان، سبھی ہزاروں کی تعداد میں اس تاریخی لمحے کے گواہ بننے آئے۔ 2 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی اس نمائش نے عوام کے دل جیت لیے۔ سب سے پہلے ہماری نظر پڑی سرفروش ڈرون پر، جو پاکستان کا نیا کامی کازے ڈرون ہے۔ اس کی رینج 700 سے لے کر 1000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ ڈرون اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد خود کو تباہ کر دیتا ہے، اور میدان جنگ میں یہ ایک خوفناک ہتھیار مانا جاتا ہے۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس نے دشمن کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا فوری جواب دے سکتا ہے۔ بلیز فیملی ڈرونز نے تو ہمیں حیران ہی کر دیا۔ اس سیریز میں بلیز 50، بلیز 100 اور بلیز 400 شامل ہیں۔ یہ ڈرون پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا ایک نیا پہلو ہیں۔ جدید سینسرز اور لانگ رینج صلاحیتوں کے ساتھ یہ ڈرونز دشمن کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سیریز میں سب سے اہم بلیز 400 ہے، جس کی رینج 500 کلومیٹر، وزن 75 کلوگرام، فضا میں معلق رہنے کا دورانیہ 240 منٹ، ڈیٹا لنک رینج 150 کلومیٹر، جبکہ دشمن پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ 30 کلوگرام بارودی مواد بھی لے جا سکتا ہے۔ دشمن کے غیر متحرک فوجی مقامات مثلا ریڈار اسٹیشن، کمانڈ اینڈ کنٹرول پوسٹ، میزائل لانچر، ایئر ڈیفنس بیٹری وغیرہ کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا شاہ پر سیریز کا دبدبا، شاہ پر 1، شاہ پر 2 اور شاہ پر 2B۔ یہ ڈرونز پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں دشمن کے علاقوں کی خفیہ معلومات، دشمن کے علاقوں کی ریکی اور دشمن کے فوجی اڈوں کی نگرانی، خاص طور پر شاہ پر 2B اپنی جدید ٹیکنالوجی کے باعث کسی بھی آپریشن میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ شاہ پر 2B مکمل طور پر پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کا تیار کردہ شاہکار ہے، جو کہ 22,000 فٹ بلندی پر رہتے ہوئے مسلسل 14 گھنٹے فضا میں معلق رہ کر دشمن کے علاقے میں 300 کلومیٹر اندر گھس کر 140 کلوگرام بارودی مواد پھینک سکتا ہے، اور اگر سیٹلائٹ کی رہنمائی حاصل ہو تو یہ کم و بیش 1000 کلومیٹر تک دشمن کے علاقے میں داخل ہو کر اپنے شکار پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس کی رفتار 120 سے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ پرواز کرتے وقت 480 سے 500 کلوگرام وزن کا حامل ہوتا ہے۔ نمائش میں فتح میزائل سیریز نے بھی خوب توجہ حاصل کی۔ فتح 1، فتح 2
اور فتح 4۔ یہ راکٹ سسٹمز دشمن کے اندرونی علاقوں تک کاری ضرب لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی برق رفتار اور تباہ کن صلاحیت نے سب کو متاثر کیا۔ فتح 1 اور فتح 2 کی گن گرج تو ہم نے 10 مئی فجر کی نماز کے بعد دیکھی تھی، اور ہمارا دل باغ باغ ہو گیا جب ان ہتھیاروں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے۔ لیکن فتح 4 کو دیکھ کر میں خود ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گیا، اور ساتھ ہی میرا سر فخر سے بلند ہوا کہ ہماری بقا کا ضامن پاکستان کا مضبوط دفاعی نظام اب کسی بھی دشمن کو معاف نہیں کرے گا۔ سورہ فتح سے منسوب فتح سیریز کا جدید ترین کروز میزائل فتح 4 اب دشمن پر قیامت برپا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، فتح 4 میزائل کی رینج 750 کلومیٹر، وزن 1530 کلوگرام، لمبائی 7.5 میٹر، رفتار سب سونک یعنی 0.7 ماک، 330 کلوگرام بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت، جبکہ ٹھیک نشانہ تقریباً 5 میٹر یعنی ہدف کا بچنا ناممکن۔ یہ میزائل 5 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے دشمن کے ہدف کو تہس نہس کر دیتا ہے، یعنی یہ ٹیرین ہگنگ فیچر سے لیس ہے۔ مثلا اگر ایک کروز میزائل میں ٹیرین ہگنگ فیچر موجود ہے تو وہ سیدھا اونچائی پر نہیں اڑتا، بلکہ زمین کی سطح کے اوپر نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ اڑتا ہے تاکہ دشمن کے ریڈار کو محسوس نہ ہو۔ فتح 4 کا مطلب ہے دشمن کی بربادی بالکل تیار۔ پاکستانیوں کو فتح 4 مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ موجود تھا سمیش، ایک ہائی پریسیژن ہتھیار جو کم وقت میں ہدف کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر ہماری نظر پڑی تیمور میزائل پر۔ یہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی میں ایک اور سنگِ میل ہے جس نے ہر آنے والے فرد کو فخر سے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ اب ہم پہنچے بیٹل اور سپر بیٹل جیسے جدید ڈرونز کے پاس۔ یہ سب چھوٹے مگر نہایت مؤثر ہتھیار ہیں، خاص طور پر دشمن کی سپلائی لائنز اور سرحدی علاقوں میں ان کی کارکردگی کمال ہے کمال۔ پھر ہم نے دیکھا اسکاؤٹ 530E جو سرویلنس کے میدان میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے بعد اسکاؤٹ منی اور ایویٹر زیپ 1، 2 اور 3 بھی نمائش کا حصہ تھے۔ اب آتے ہیں صفرا چیمر کی طرف۔ یہ ایک الیکٹرانک وارفیئر ڈیوائس ہے جو دشمن کے ڈرون کو جیم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ نمائش میں موجود میرین اسالٹ بوٹ نے عوام کی خاص توجہ حاصل کی۔ یہ تیز رفتار اور ہتھیاروں سے لیس جدید ترین کشتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا PNS تغرل ماڈل جو چین سے حاصل کردہ جدید ترین فریگیٹ ہے اور بحری دفاع میں ایک اہم اضافہ بھی۔ پانی کے اندر دشمن کی آبدوزوں کو تباہ کرنے کے لیے راکٹ ڈیپتھ چارج بھی نمائش کا حصہ تھا۔ نمائش میں C-802 میزائل سسٹم بھی رکھا گیا جو دشمن کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ موجود تھا DM-2A4 تارپیڈو۔ بھاری وزن کا یہ تارپیڈو دشمن کی آبدوزوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ نمائش میں ہم نے L3 ہیوی ویٹ تارپیڈو اور لائٹ ویٹ تارپیڈو بھی دیکھے جو بحری جنگ میں پاکستان نیوی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اسی دوران ہم نے آرمی ایئر ڈیفنس کے اسٹال پر بھی وزٹ کیا جہاں جدید ہتھیاروں نے اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلایا۔
اور آخر میں ہم پہنچے ٹینکوں کی دنیا میں۔ الخالد 1، حیدر اور T-80UD، یہ سب ٹینک پاکستان آرمی کی طاقت کی پہچان ہیں۔ عوام نے خاص طور پر الخالد ٹینک کو دیکھ کر بے حد خوشی اور فخر محسوس کیا۔ ناظرین، یہ سب کچھ صرف نمائش نہیں تھی، بلکہ یہ مکمل طور پر بنیان و مرصوص کی جھلک تھی۔ وہ آپریشن، وہ حکمت عملی اور جذبہ جس نے مئی کی حالیہ پاک بھارت لڑائی میں دشمن کو ناکام بنایا۔ یہ نمائش میرے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ تھی۔ پاکستان کے عوام کا جوش، ہماری فوج کی طاقت اور وطن سے محبت، یہ سب کچھ ایک ساتھ دیکھنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ ماں سے وطن ہاکان تی چما ودی سرمت کنام ساؤ نبس گون زاغبال پتو دیاں ماں سے۔ اس شاندار نمائش کے بعد ہم نے تنظیم مغلیہ مرکز اسلام آباد کے زیر اہتمام جشن آزادی کے سلسلے میں کیک کاٹنے کی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ رش اتنا زیادہ کہ سپر مارکیٹ تک پہنچنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ یہ تقریب جناب سرفراز مغل صاحب کے بھرپور تعاون سے ہی ممکن ہوئی۔ ہم سب سپر مارکیٹ اسلام آباد کے چائے خانہ میں جمع ہوئے، کیک کاٹا، تصاویر بنوائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارے اور پھر نئی امیدوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ دریا سمندر گنج گوادر اللہ میارے رکھے خدا ہر دم آباد، رہے سلامت اور آزاد، پاک وطن پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے لوگوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص اور جشن آزادی کی خوشیاں منا کر وطن سے اظہار محبت کرنا بہت اچھا لگا۔ یہ سب کچھ جذبہ حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔